اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے انسان کو زیادہ مطلوب تو بیٹے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے اس کا نام چلتا ہے، لیکن زیادہ محبت بیٹیوں سے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی بیٹی جو ہے کوئی اپنے باپ سے فرمائش کرے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے باپ کے لیے اپنی بچی کا، اپنی بیٹی کی فرمائش کو رد کرنا۔ اس طریقے سے عرب والوں نے کیا سمجھا، یہ فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں، اور خدا اپنی بیٹیوں کی کسی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا۔ اگر یہ جو ہے کسی کی سفارش کر دیں گی تو بس کیا کہنے، پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، ان کی مورتیاں بنائی۔ لات، عزیٰ، منات یہ سب مؤنث نام ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور صاف انہوں نے کہا وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم جو ان کو پوجتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر لیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہوں گے۔ اختیار مطلق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی شخص اپنی پیاری بچی کی کسی بات کو رد کرتا ہے؟ اللہ بھی اپنی بیٹیوں کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، لہذا ان کی سفارش سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں، ان دوستوں کی بات وہ ٹال نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کو معلوم ہو، چاہے بڑے سے بڑا انسان ہو، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے اپنے دوست کی مدد کی۔ اب اگر میں اپنے دوست کی کوئی بات نہیں مانوں گا تو میری ضرورت کے وقت یہ میرا دوست میرے کام نہیں آئے گا۔ تو دوستیاں پالی جاتی ہیں، باقاعدہ ان کو نبھایا جاتا ہے۔ بھائی بات تو یہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کریں، دوست ہے، اب دوست کی بات تو لٹائی نہیں جا سکتی، ماننی پڑتی ہے۔ اسی سے تصور بنا اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، جتنے بھی عظیم انسان گزرے کہ جو اپنی جگہ پر اللہ کے بندے تھے، بالکل اللہ کی بندگی ہی پر وہ فخر کرتے تھے، اور وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم جو ہے جھکائے رکھتے تھے، لیکن ان کے تقوی اور ان کے زہد کی بنا پر انہیں جب اولیاء اللہ قرار دے دیا گیا تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہ کسی سے خوش ہو جائے اور اس کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا، لہذا اولیاء اللہ کو بھی خداؤں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ چنانچہ یہ بات تقریباً اجماعی ہے کہ یہ جو قوم نوح کے بت تھے، وہ بت تمام کے تمام اولیاء اللہ، اس قوم کے اندر جو اولیاء اللہ گزرے تھے، بڑے نیک لوگ، زاہد و عابد، اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دینے والے، ان کے ناموں پر انہوں نے بت گھڑ لیے تھے۔ اب آج ہمارے یہاں یہ صرف کمی ہوئی ہے کہ بت نہیں ہے، لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ قبروں کو دھویا جا رہا ہے، دودھ سے دھویا جا رہا ہے، کسی عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی ایک گلاس بھر کے لے آئے تو گویا کہ بڑا تبرک اس کو مل گیا، اسے سنبھال کر رکھے گا۔ یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ کسی کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی اپنے دوستوں کی بات تو رد نہیں کر سکتا نا۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان سمجھا ہے اور بڑے سے بڑے انسان پر قیاس کر لیا ہے۔ بادشاہ ہو، بہت بڑا جاگیردار ہو، عام ایک کاشتکار جو ہے غریب، وہ شاید بادشاہ کو بھی نہ جانتا ہو کس بلا کا نام ہے، اسے تو معلوم ہے ہمارا جاگیردار ہے جو چاہے کرتا ہے، جس کی بیٹی چاہے اٹھا کر لے گا، جس کا جو چاہے کام کرے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے اختیارات مطلق ہیں، بس جاگیردار۔ اسی پر انہوں نے قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نائبین سلطنت گھڑ لیے، یا اللہ کی بیٹیاں بنا لی، یا اللہ کے بیٹے بنا لیے، یا یہ کہ اولیاء اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل سبب، ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے۔ اللہ کی حکومت کسی کے بل پر قائم نہیں ہے، اللہ کسی کا دست نگر نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ ذات ہی القوی ہے، اسے کسی فرشتے کی حاجت نہیں ہے، جو چاہے جب چاہے بغیر کسی فرشتے کو بیچ میں لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ آنے واحد کے اندر اس کا ایک حرف کن ہوگا اور بڑی سے بڑی بات ہو جائے گی۔ ہاں وہ چاہے تو فرشتے کو بھیج دے گا، جاؤ یہ کام اس طرح کر دو، لیکن نہیں، اس سے زیادہ حیثیت فرشتے کی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے فرشتادے ہیں، اللہ کے کارکن ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، یقیناً کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ میں اختیار مطلق نہیں ہے کہ جس کو چاہے بخشوا دے۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جس کی چاہے گا شفاعت سنے گا، مانے گا، جس کو اجازت دے گا وہ صرف شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تمام اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تو پھر شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ دل پر اجاگر ہو جائے گی۔ اب اسی پر قیاس کیجئے، جو اللہ کی عظمت کا اندازہ کر لے، جو اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دیکھ لے
کیا وہ دنیا میں کسی اور شے کا پرستار ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حسن، اللہ کا کمال، اللہ کا جمال، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کا علم کامل اگر کوئی اندازہ ہو جائے تو کیا آپ اپنے نفس کے غلام بن سکیں گے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ وطن کو معبود بنا سکیں گے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ کیا آپ نیشنلزم کے بخار میں مبتلا ہو سکیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی جھوٹا نظریہ جو ہے ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے؟ کمیونسٹوں نے اپنی جانیں دی ہیں اس لیے کہ ایک آئیڈیل خواب انہوں نے دیکھا کہ کلاس لیس سوسائٹی ہمیں بنانی ہے، جس میں استحصال نہ ہو، جس میں کسی پر جبر نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو۔ ایک خواب تھا، تصور تھا، وہ ایک دن کے لیے بھی نظام قائم نہیں ہو سکا، لیکن جن لوگوں نے اس تصور کے اور اس خواب کو قبول کر کے جانے دی ہے، آپ ان کا تصور کیجئے۔ ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، ساری ہستی لٹا دی، لوگوں نے جانیں دے دی۔ لیکن یہ کہ اللہ کا اگر انسان کو اللہ کی معرفت کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہر آن موجود ہونا، اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا، ہماری رگے جاں سے بھی قریب تر ہونا، یہ ساری اس کی صفات کمال جو ہے، اگر واقعتاً اس کی کوئی جھلک انسان دیکھ پائے، دیکھیے میں کہہ رہا ہوں دیکھ پائے، ایک یہ کہ عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ اور شے ہے، اگر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے، اگر یہ آپ کا حال بن جائے، اگر یہ آپ کی وجود کے اندر سرایت کر جائے، تو یہ ہے پھر سب سے اونچا مقام، یہ ہے کہ جس سے پھر آپ بری ہو جائیں گے ہر نوع کے شرک سے۔ کیا فرشتے اور کیا اولیاء اللہ اور کیا انبیاء اور رسول، انبیاء اور رسول بھی اللہ تعالیٰ کے کام کے اوپر معمور ہے، وہ تو کامتے رہتے تھے کہیں ہم سے کمی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے تو کوتاہی نہیں ہو رہی، کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نہ پکڑے جائیں کہ یہ لوگ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ شاید ہماری طرف سے تبلیغ اور دعوت میں کوئی کمی ہو رہی ہو۔ ان کا حال تو یہ ہوتا تھا۔ اولیاء اللہ کا معاملہ کیا تھا؟ یقیناً انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے میں صرف کی ہے۔ خود ان کی اپنی زندگی دیکھو، مکمل عبد تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد الرسول اللہ جو حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی نسبت عبدیت مقدم ہے، نسبت رسالت مؤخر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدیت مقدم ہے، رسالت مؤخر ہے اس پر۔ آپ کی اصل نسبت جو ہے، میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایسا مقام آتا ہے کہ بہت ہی شفقت اور محبت اور اپنائیت کا اظہار ہو حضور کے لیے، وہاں حضور کی نسبت عبدیت کو واضح کیا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ کیا تھا؟ اس قدر بڑا واقعہ ہو رہا ہے، معراج کا واقعہ ہو رہا ہے، لیکن کیا عبد کا لفظ لایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اپنے بندے کو لے گئے۔ عبدہ جو ہے وہ اصل نسبت ہے۔ سورہ کہف کے اندر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا،